محرم میں نفل روزہ کی فضیلت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے روزے کے بعد بہترین روزے اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے، اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات تہجد کی نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف مہینے کی نسبت اس کے شرف و فضل کی علامت ہے، جیسے بیت اللہ وغیرہ ہیں۔ محرم 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے، اور اسی ماہ محرم سے اسلامی سال کا آغاز ہوتا ہے۔ باقی حرمت والے 3 مہینے یہ ہیں: رجب، ذوالقعدہ اور ذی الحجہ۔ یوں تو تمام مہینے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن اس موقع پر بطور خاص اللہ تعالیٰ کی طرف محرم کے مہینہ کی نسبت اس ماہ مبارک کے شرف و فضیلت کے اظہار کے طور پر ہے۔ ماہ محرم کو یہ امتیازی فضیلت حاصل ہے کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے نفلی روزے کو دیگر نفلی روزوں سے افضل قرار دیا گیا ہے۔ بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ ماہ محرم کے روزوں سے مراد یوم عاشوراء ہے، جس کے روزوں کی بہت زیادہ فضیلت احادیث سے ثابت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ ایک صاحب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ میں رمضان کے بعد کس مہینے کے روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم رمضان کے بعد کچھ نفل روزے رکھنا چاہتے ہو تو محرم کے روزے رکھو۔ یہ اللہ کا خاص مہینہ ہے۔ اس میں ایک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ ایک قوم پر خاص توجہ اور نظم کرم فرما چکے ہیں، اور دوسرے لوگوں پر بھی اس مہینہ میں توجہ اور نظر کرم فرماتا ہے۔ ایک دن سے مراد عاشوراء کا دن ہے، اور خاص قوم سے مراد بنی اسرائیل کی قوم ہے۔ عاشوراء کا دن وہ مبارک دن ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو ان کے دشمن فرعون سے نجات عطا فرمائی تھی۔ ابتدائی اسلام میں یہ روزہ فرض تھا اور اس کا بہت زیادہ اہتمام تھا۔ بچوں تک کو تاکید کر کے یہ روزہ رکھوایا جاتا تھا۔ پھر جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تو اس کی فرضیت ختم ہو گئی اور صرف مستحب یعنی نفل رہ گیا۔ اس لیے جن روایات سے بہت زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے وہ اسی دور کی ہیں، تاہم اس کا اجر و ثواب اب بھی باقی ہے، اور حدیثوں میں اس کی ترغیب و فضیلت بیان کی گئی ہے، جیسا کہ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے یوم عاشوراء کا روزہ رکھتے اور رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، اور اس کی ترغیب دلاتے، اور اس دن کے آنے کے وقت ہماری خبرگیری کرتے تھے۔ یعنی عاشوراء کا دن جب نزدیک آتا تو اس کے روزہ رکھنے کی نصیحت فرمایا کرتے تھے، مگر جب رمضان کے روزے فرض ہو گئے تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا اور نہ اس سے منع کیا، اور نہ ہی اس دن کے آنے کے وقت ہماری خبرگیری کی۔ حدیث کے دوسرے حصے میں بتایا گیا ہے کہ رات کی نماز یعنی تہجد کی نماز فرض نمازوں کے بعد سب سے افضل نماز ہے، کیونکہ تہجد کی نماز میں مشقت و محنت زیادہ ہوتی ہے، اور انسان اپنے نفس کے آرام کو قربان کر کے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اٹھ کر، جبکہ دنیا خواب خرگوش کے مزے لے رہی ہوتی ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ اور ایک حدیث سے دن کی نفل نماز کے مقابلے میں رات کی تہجد نماز کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ دن کی نفل نماز کے مقابلہ میں رات کی نفل نماز ایسی ہے جیسے سب کے سامنے دیے ہوئے صدقہ خیرات کے مقابلے میں چھپ کر دیا ہوا صدقہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔